السلام علیکم ایوری ون. آج ہم کریں گے لاسٹ 7 ڈے پلان فار MD-CAT 2021. واٹ آئی مین فرام 7 ڈے پلان از کہ لاسٹ 7 دنوں میں آپ نے ایسا کیا کرنا ہے کہ آپ کے سارے سبجیکٹس ریوائز ہو جائیں جتنا آپ نے اب تک پڑھا ہے. تو کنسیڈر کہ کسی کا 30th کو ایگزام ہے تو وہ 22 کو سٹارٹ کرے. ہوگا کیا کہ فرسٹ آف آل آپ فزکس کو، کیمسٹری کو، بایو کو انگلش کے ساتھ رکھیں گے. روز کی روز انگلش ہوگی ان سبجیکٹس کے ساتھ. واٹ آئی مین کہ 2 دن آپ نے لینے ہیں اور پوری فزکس ریوائز کرنی ہے اور انگلش ساتھ میں کرنی ہے. پھر 2 دن لینے ہیں مزید، آپ نے کیمسٹری ریوائز کرنی ہے اور ساتھ انگلش کرنی ہے. پھر 2 دن لینے ہیں مزید اور پوری بایو ریوائز کرنی ہے اور ساتھ انگلش کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کے ٹوٹل 6 دن. ان دنوں میں آپ نے ریویژن کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فزکس کا ایک پیج تیار کرنا ہے، کیمسٹری کا ایک پیج تیار کرنا ہے، بایو کا ایک پیج تیار کرنا ہے. ایسا کیا ہوگا ان پیجز میں؟ آپ نے فزکس کے پیج کے اندر ایسے فارمولاز لکھنے ہیں جو آپ کو ڈیفیکلٹ لگتے ہیں یا جو امپورٹنٹ ہے. ایسی ڈیریویشنز آپ لوگوں نے موٹی موٹی لکھ لینی ہے کہ ڈیریویشنز کے اندر جو امپورٹنٹ فارمولاز ہیں وہ لکھ لینے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو ابھی تک آپ کو یاد نہیں ہو رہی. ٹھیک ہو گیا. کیمسٹری میں کیا کرنا ہے؟ کیمسٹری میں آپ نے ایسے کیمیکل فارمولاز لکھ لینے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا جو آپ کو بار بار بھول رہے ہیں، جو چیز یاد نہیں رہ رہی. ٹھیک ہو گیا. بایو میں آپ نے وہ کنسیپٹ لکھنے ہیں جو آپ کے ابھی تک ویک ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور انگلش میں کیا کرنا ہے؟ انگلش میں آپ نے ایسے رولز لکھنے ہیں جو آپ کو نہیں یاد رہ رہے. ٹھیک ہے، کچھ ایسی ووکیبز لکھ دینی ہیں، وہ ورڈز جو آپ کو نہیں یاد رہ رہے. ٹھیک ہے، یہ 4 پیجز ہمارے پاس تیار ہو گئے اور ہم نے ساری ریویژن بھی کر لی بائی دی اینڈ آف 6th ڈے. پیچھے رہ گیا ہمارے پاس 1 دن. اس 1 دن کے اندر ہم نے یہ سارے پیجز کرنے ہیں، بایو، فزکس، کیمسٹری، انگلش کے سارے پیجز ریوائز کرنے ہیں. اور لاسٹ ڈے ول بی یور ایگزام ڈے. ٹھیک ہے، یہ وہ 7 ڈے پلان ہے. ٹھیک ہے، ابھی بڑا سادہ لگ رہا ہے آپ کو، لیکن دیر از ون مور ویری 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 امپورٹنٹ تھنگ. بلیو یو می، اس کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ان تینوں دنوں میں نا اپنے پاسٹ پیپر ضرور کرنے ہیں. آئی نو یہاں پہ بہت سے بچے کہیں گے کہ اب جو MD-CAT ایگزام آ رہا ہے اس کا پیٹرن بہت ڈیفرنٹ ہے، پہلے جیسا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بہت ضروری ہے پاسٹ پیپر کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کانفیڈنس، آپ میں کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. MCQs کر کے گئے ہوگے، آپ کا دماغ اس ڈائریکشن میں چلے گا، آپ کو پریکٹس ہوگی اور آپ ایگزام میں بیٹھ سکو گے اور کہہ سکو گے کہ نہیں یار میں پہلے بھی MCQ سولو کر کے آ رہا ہوں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ہو جائے گا یہ بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ساتھ میں آپ نے ایک پاسٹ پیپر روز کا ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، روز کا ایک پاسٹ پیپر مسٹ ہے. اور یہ پاسٹ پیپرز فل فلیج ایک پاسٹ پیپر مین کہ آپ نے 3.5 آور ٹائم دینا ہے خود کو، 210 MCQ آپ نے فل فلیج ٹائم میں دینا ہے تاکہ آپ کی ایک رف سی پریکٹس بھی ہو جائے کہ آپ نے اتنے ٹائم میں کیسے کمپلیٹ کرنے ہیں اپنے MCQs، اور دوسرا آپ کا ہاتھ بھی چڑھ جائے MCQs کے اوپر. ٹھیک ہے، اب تک آپ نے بہت سے ٹیسٹ وغیرہ بھی دیے ہوں گے، آئی نو، لیکن پاسٹ پیپرز کرنا بھی ضروری ہے. ہر اکیڈمی کا جو ٹیسٹ کا پیٹرن ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اس طرح کے ہی MCQs آتے ہوں MCAT میں، لیکن UHS کے جو ٹیسٹ کا ہے نا اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار اس طرح کے MCQs آتے ہیں، نیدر ویری ڈیفیکلٹ نیدر سو مچ ایزی. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو ایک رف سا آئیڈیا ضرور ہو. اب بات کرتے ہیں کہ MD-CAT 2021 کے اندر کیا چیز ایسی نہیں ہے جو بچے پریشان ہو رہے ہیں، اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو مارکس بھی کوئی اتنے خاص اچھے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس بار نا سارے بورڈ سے کوشچنز آ رہے ہیں، فیڈرل، KP کے، پنجاب، سندھ، سب سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس پرابلم کو کیسے سولو کیا جائے؟ اس پرابلم کو سولو ویسے کیا جائے کہ بے شک ڈفرینٹ بورڈ سے کوشچنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سندھ سے آ رہے ہیں، KP کے سے آ رہے ہیں، لیکن آج سارے ہی کنسیپچل رہے ہیں. ٹھیک ہے،
سارے پیپر کانسیپچول ہے. اگر آپ کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا تو کوئی مائی کا لالا آپ کا وہ MCQ غلط نہیں کر سکتا. اب کانسیپٹ بنانے کے لیے کیا کریں؟ 2 آپشنز ہیں یہاں پر. اب یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ سارا سلیبس جو ہے وہ اٹھا کے آپ نئے سے کانسیپٹ بنانا شروع کر دیں. نہیں, جو کانسیپٹ آپ کے ویک ہیں نا ان کے لیے آپ OA لیولز کی بک کو ریفر کرو یا فیڈرل کی بکس کو ریفر کرو. اور پھر بھی کچھ نہیں نہ بنتا تو گو فار دا گوگل. میں گوگل پہ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی. اگر ان دونوں بک سے آپ کا نہیں بنتا دین گو فار گوگل. ٹھیک ہے, گوگل سے آپ نے ایک بیسک سا کانسیپٹ لینا ہے, زیادہ ڈیپتھ میں ماسٹر لیول میں نہیں جانا, صرف اپنے سبجیکٹ کے اکارڈنگ اپنے ڈیپتھ کے اکارڈنگ بیسک سا کانسیپٹ لینا ہے. کلیئر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو دیز آپشنز آر بیسٹ فار یو رائٹ ناؤ. OA لیولز, ٹھیک ہے, یہ لیولز ہیں. OA لیولز کی بک سے ریفر کریں یا فیڈرل کی بک سے ریفر کریں ویک کانسیپٹس کو. ٹھیک ہے, ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں اس MD CAT کے لیے. دوسری چیز کیا کریں؟ دوسرا یہ ہے بایو ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو آپ صرف ریڈ کریں گے تو آپ کا کور ہو جائے گا. فزکس کیمسٹری کو تو بیٹھ کے ڈیریویشن سمجھنی پڑتی ہے, کیسے ڈرائیو ہوئی ہے, کہاں سے ڈرائیو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بایو میں ایسا نہیں ہے. بایو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, ٹھیک ہے, جن بچوں کے پاس ٹائم ہے, یہ 2-3 دن کا ٹائم تو ہے ہی, تو آپ ایسا کریں کہ فیڈرل بورڈ کی جو بایو کی بک ہے نا اس کو ایک ریڈ دے لیں, ایک کوئک ریڈ دے لیں, اور اس میں جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ نیو ہیں ان کو ایک پیج کے اوپر نوٹ ڈاؤن کر لیں. ٹھیک ہے, اور اس پیج کو آپ اس لاسٹ ڈے میں ریوائز کر لیں, ایڈ کر لیں اور اس کو ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے, یہ سم تھنگ نیو ہے جو آپ اس ٹیسٹ کے اندر ایڈ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی مین جو 2 چیزیں آپ کو اس ٹیسٹ میں ہیلپ کریں گی نا, وہ ایک تو ہے آپ کا کانفیڈنس. اوور کانفیڈنس کی بات نہیں کر رہی, کانفیڈنس کی بات کر رہی ہوں, اور کنسیپٹ. ٹھیک ہے, کانفیڈنس لوز نہیں کرنا, کانفیڈنس لوز نہیں کرنا. دا گیم از اوور وین یو لوز یور کانفیڈنس. واٹ آئی مین بائی دیٹ؟ دیکھیں, بہت سے بچے کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کورس آ گیا ہے جی ایگزام, بہت سے MCQs آؤٹ آف کورس تھے. کچھ آؤٹ آف کورس نہیں تھا, ایوری تھنگ واز ود ان یور بکس. ٹھیک ہے, سب کچھ آپ کی بکس کے اندر سے آیا ہوا تھا. اگر آپ کو ہوتا یہ ہے کہ مائنڈ میں سن کے نا باتیں کہ آؤٹ آف کورس ہے, آؤٹ آف کورس ہے, تو کوئی بھی ہلکا پھلکا سا ڈیفیکلٹ کویشچن آتا ہے نا تو فوراً مائنڈ کے اندر پہلے بات ہی یہ آتی ہے کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے شاید, اور وہیں پہ آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے کہ تو آؤٹ آف کورس ہے, میں اس کو کیسے کروں. یہ تو آپ نے سوچنا ہی نہیں نا کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے. یہ تو جہاں یہ سوچ لیا نا وہاں کام خراب ہے. یہ سوچنا ہی نہیں کہ آؤٹ آف کورس ہے. آپ نے یہ سوچنا کہ میں نے سب کچھ پڑھ لیا ہوگا, مجھے سب کچھ آتا ہے, اور یہ MCQ بھی میں توڑ مڑوڑ کے سوچ ساچ کے تکا لگا کے میں ہو جائے گا, لیکن یہ MCQ ٹھیک ہے کر لوں گا میں یہ MCQ. دس از دا کانفیڈینس دیٹ یو نیڈ. یہ نہیں کہ یہ کیا MCQ ہے, یہ تو میں آنکھ بند کر کے کر سکتا ہوں, نہیں, وہ اوور کانفیڈینس ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تیار رہنا ہے ہر MCQ کے لیے کہ یہ مجھے پہلی بار پڑھنے پہ نہیں آیا, دوسری بار پڑھنے اور سوچنے پہ مجھے آ جائے گا, اتنا کہ مجھے تیسری بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. سو دیز آر دا 2 تھنگس دیٹ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. ویسے میں عام طور پہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ نے پیپر دینے جب جانا ہے تو اپنے ساتھ واٹر بوٹل رکھیں. واٹر بوٹل دے ہی دیتے ہیں میرا خیال ہے اب تو, وہاں پہ موجود ہوتی ہے. اور چاکلیٹ ایک چیز ہے, آئی نو دس از کائنڈ آف اے فنی, لیکن یہ مجھے ہیلپ کیا تھا ایسے کہ آپ جب ٹینشن میں پیپر کر رہے ہوتے ہو, بڑی اسٹریس ہوتی ہے یہ سب کچھ, تو ایک ٹائم آتا ہے جب آپ نا بریک ڈاؤن لیول آپ کا آ جاتا ہے, کہہ لو ہائپو گلائسیمک لیول آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنا گلوکوز لو ہوتا ہوا نظر آتا ہے, پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں یہ وہ, یا پھر 3-4 MCQ ڈیفیکلٹ اکٹھے ہی آ جائیں تو آپ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس ٹائم پہ یہ پانی اور چاکلیٹ بہت ہیلپ کرتی ہے. لٹرلی میرا تو گلوکوز بوسٹ اپ ہو گیا. میں تو جب مجھے اس طرح ڈیفیکلٹ کویشچن آیا تھا تو میں نے 5-6 جب آئے تو میں نے اب پیپر الٹا کیا, بوٹل کھولی, چاکلیٹ کھولی, کھائی, ریلیکس کیا, 1-2 منٹ یا 1-2 سیکنڈ کے لیے آرام کیا, دین آئی ٹرن مائی پیپر بیک اپ, اور میں نے دوبارہ کرنا شروع کیا. اس سے مجھے بہت ہیلپ ہوئی. سو دیٹس وائی آئی ایم سجیسٹنگ یو, اگر لے کر جانے دیتے ہیں تو چاکلیٹ لے جائیں, اگر نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں.